وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک اچھا یہ چٹکلوں کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں چٹکلوں والا آدمی ہے یہ. اچھا اب جس نے بھی میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا، ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے، 2 الزامات مجھ پہ لگاتا ہے وہ، کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتا ہے. یہ میں آج صبح سے یہی کام کر رہا تھا. ہماری ابھی مدرسے کی چھٹیاں ہیں، تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہے. تو بہت سارے کلپ مجھے اپنے خلاف نظر آئے. تو میں دیکھ رہا تھا ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کیا چیز کامن ہے جو سب ایک ہی الزام مجھ پہ لگاتے ہیں. تو ان میں ایک صاحب نے کلپ بنایا ہوا تھا کہ دیکھو میرا بیان چلایا پہلے کہ یہ کہہ رہا ہے مزاروں پہ مت جاؤ، مزاروں پہ جانا شرک. پھر دوسرا کلپ چلایا خود مندر گیا ہوا ہے. خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر. وہ نہیں قلات میں جو مندر تھا، خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر. واہ، مزاروں پہ جانا شرک اور مندروں میں جانا جائز. سمجھ رہے؟ آگے محترم نے ارشاد فرمایا، آج میں نے صبح سے یہی دیکھے اتنے سارے. اچھا آگے بنایا، الزام لگایا. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کر کے قبر کی زیارت بھی جائز نہیں ہے، حالانکہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں، لیکن چلو الزام لگا دیا. اور یہاں یہ قلات جو مندر دیکھنے گئے یہ کراچی سے سفر کر کے گئے ہیں. واہ، نبی کی قبر کے لیے سفر کر کے جانا جائز نہیں، اور ہندوؤں کے مندروں میں 14 گھنٹے کے سفر کر کے جانا بھی جائز. تو ایک نا پوری کمنٹری چل رہی تھی. نتیجہ اسی پہ ختم ہوا کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ اور لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. اچھا آگے چلیں، 2-3 درمیان میں معذرت کے ساتھ، ہمیں تو میرے بھائی جتنا پتہ ہوتا ہے نا اتنا بھی ہم سیاسی تبصرہ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، اس سے تھوڑا کم ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکیں. اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو مختلف قسم کے کلپ نا، تو اس میں اچھا میں نے پھر کیا کیا، میں نے کہا یار یہ الزام کس حد تک ٹھیک ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے. تو میں نے شارٹ کلپ اپنے دیکھنے شروع کیے. پہلا کلپ شادیاں، دوسرا کلپ شادیاں، تیسرا کلپ خواتین، چوتھا کلپ شادیاں. تو میں نے کہا یار یہ بات تو اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، سارے کلپ ہی وہی. میں نے فوراً امریکہ فون کیا، جو ایڈمن ہے نا، میں نے کہا بھائی میرے 1.5-2 گھنٹوں کے بیان میں ان شارٹ کلپ والے کمبختوں نے، جن کو جتنی گالیاں دی جائے کم ہے، انہوں نے شادیوں کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نکالا ہی نہیں ہے. اب آپ لندن سے آئے ہیں، کیا رمضان میں میرے پورے 1 مہینے کے بیان 1.5-2 گھنٹے کے روز بیان ہوئے ہیں؟ کیا شادی سے ہی شروع ہو کے شادی پہ پوری تفسیریں چلی ہیں نا؟ یہ تو نیوٹرل آدمی ہے، نہ پی ٹی آئی کے نہ جے یو آئی کے، اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں میں. 1 گھنٹے کے بیانات، 1.5 گھنٹے کے بیانات، تفسیر کے لیکچر ہیں، مسائل کے لیکچر ہیں. تو یہ شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں، ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں، کہ یہ جو شارٹ کلپ والے ہوتے ہیں نا، دیکھو ہم نے دل بڑا کیا، ہم نے اپنے بیانات کی اجازت سب کو دی ہوئی ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کاپی رائٹ دے کے پابندی. اگر میں کاپی رائٹ دیتا نا اپنے چینل پہ، جو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، جس کے 3 ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اگر ہم اسٹرائکیں دیتے اور کسی کو میں بیان اپلوڈ کرنے کی اجازت نہ دیتا تو یہ 3 ملین کے بجائے آج 6 ملین سبسکرائبر ہوتے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کم سے کم 6 ملین انشاءاللہ ضرور ہوتے، کیونکہ واچنگ ٹائم الحمدللہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ. اب ہم نے دل بڑا کیا، اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم پابندیاں لگا دیں یا اجازت دیں. تو ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارا مقصد دین کی اشاعت ہے تو ہم پابندیاں کیوں لگائیں بھائی؟ بات پھیلے، ہمارا چینل بے شک آہستہ آہستہ گرو کرے. سب کو اجازت دی ہوئی ہے چند شرطوں کے ساتھ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کلپ میرے چینل پہ وائرل نہیں ہوتا، دوسروں کے چینلوں پہ ملینز تک گیا ہوا ہے وہ، لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن
نہیں کوئی بات نہیں, دین کی بات ہے, پھیلے بھائی. لیکن اس کا غلط فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت سے شارٹ کلپ والے یا یوٹیوبرز وہ چاہتے ہیں ویورشپ. تو ویورشپ کے لیے جب تک وہ کسی لڑکی کا تڑکا نہ لگائیں نا اس میں, یا شادی وادی نہ لکھیں, یا دلہن کی تصویر نہ بنائیں, ہمارے جو ٹھرکی نوجوان ہیں, معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ اس چینل کی زیارت کرتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو ہم شادیوں پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ٹھڑک پوری ختم ہو جائے گی تمہاری, پھر یہ شوق ہی نہیں رہے گا. تو وہ کٹ کر کر کے ایسی چیزیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں, اس سے امیج یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف یہی کام کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ نے پراپر بیان سننے ہیں نا تو مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے ہمارا چینل ہے, اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک شاید آدھ کلپ نظر آ جائے گا شادی پہ, باقی سارے کلپ شادی کے علاوہ پہ ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جس نے میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے, اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. شادیاں بھی آتی ہیں الحمدللہ, اب یہ نہ سمجھے کہ شادیاں آتی نہیں ہمیں, وہ بھی آتی ہیں الحمدللہ, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے. اور جو میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں ان کو اور کچھ آتا ہوگا, شادی ان کو نہیں آتی. کتنا بڑا عیب ہے یار, تم آدمی ہو تمہیں شادی نہیں آتی. خیر دیکھو شادیوں کے علاوہ بیان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, گواہ بن جاؤ, گواہ رہنا. یہ شارٹ کلپ والوں کا کی اپنی ٹھڑک ہے. یہ جو شارٹ کلپ بناتے ہیں نا, چاہے یوٹیوب پہ یا ایک شارٹ کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی ہوئی, یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہے. اب ہم نے بہت سارے میں نے آج صبح سے جمع کیے ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے, تو میں نے وہ امریکہ میں ایڈمن کو بھیج دیے کہ ان کو اسٹرائک دو, نہ آئیں تو ان کو اڑا دو سالوں کو. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا عبد الحفیظ مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں, ان بیچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے. پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں, وہاں سے وہی چیزیں میاں بیوی لے کے نا اسی کے کلپ بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو